السلام علیکم۔ 1960 کی دہائی میں برازیل ایک چھوٹی لڑکیوں کے یتیم خانے میں لڑکیوں نے مل کے ایک لڑکی کو قتل کر دیا اور پھر کئی دن تک اس کے اعضاء چھپا کر اس سے کھیلتی رہیں۔ یہ واقعہ بظاہر سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ سچ کے اوپر مبنی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جس نے اسپینش ادیب، رائٹر اور ناول نگار اینڈرس باربا کو یہ ناول لکھنے پہ ابھارا، 2010 میں گرانٹا میں چھپنے والی 10 بہترین نوجوان ہسپانوی ادیبوں میں باربا کو بھی شامل کیا گیا۔ 1975 میں پیدا ہونے والے اینڈرس باربا کو ابتدائی شہرت اپنے ناول کیٹیاز سسٹر سے ملی۔ لیزا ڈیلمن نے ان کی 4 کتابوں کے انگریزی میں ترجمے بھی کیے ہیں، جن میں آپ کو مشہور جو ترجمے ہیں ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی کتابوں کا نام، جیسا کہ رین اوور میڈرڈ ہے، اس کے علاوہ اگست اکتوبر ہے۔ یہ اگست اکتوبر ایک ہی کتاب کا نام ہے، یہ کوئی 2 مہینوں کا نام نہیں، ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کے علاوہ دی رائٹ انٹینشن، اور آج جس کتاب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا اس کا نام ہے سچ اسمال ہینڈز۔ آپ کو یہ کتاب PDF میں گوگل پہ مل سکتی ہے، یہ کتابیں شامل ہیں۔ باربا بذات خود جو ہے وہ بہت سے برطانوی اور امریکی کلاسک، انگریزی اور ہسپانوی جو کلاسک ناول نگار ہیں ان کے ترجمے کر چکے ہیں اسپینش زبان میں۔ اس کے علاوہ جو سچ اسمال ہینڈز کی کہانی ہے، یہ ایک 6-7 سالہ بچی مرینا کے گرد گھومتی ہے۔ مرینا کے جو والدین ہیں ان کی ایک کار حادثے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ خود شدید زخمی ہو جاتی ہے، مرینا جو 7 سال کی بچی ہے، اور صحت یابی کے بعد اس سے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بھیجنے سے قبل اس کے معالج اسے تحفے میں ایک گڑیا دیتے ہیں جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ یتیم ہونے کے بعد ایک بچے کی نفسیات پر کیا گزرتی ہے سے لے کر ایک نئی جگہ پہ اور وہاں کے واسیوں کے خوف تک، یہ کہانی بڑی دلچسپ انداز میں یہ سارا منظرنامہ پیش کرتی ہے اور سارے ایک نفسیاتی منظرنامے کو لوگوں کے سامنے دکھاتی ہے کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی طور پہ پیچیدہ ہونے کے ساتھ ایک ہارر قسم کی کہانی بھی ہے۔ امریکی ادیب ایڈمنڈ وائٹ نے باربا کی تحریر کو فرانسس کافکا اور برونو شیلز کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 2 امریکی ادیب ہیں، فرانسس کافکا اور برونو شیلز، یہ انٹرنیشنل ادیب ہیں، ان کا ترجمہ بھی کافی زبانوں میں ہو چکا ہے، ان کی کتابوں کا ترجمہ، اور یہ ادیب اگر ان کو اس رائٹر کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں تو ضرور آپ کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کہانی مختصر ہے، اور یہاں پہ میں ساری کہانی آپ کو بتا کے آپ کا مزہ بالکل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ جائیں اور یہ کہانی پڑھیں، اور آپ کو ضرور اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کا بہت